بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے بھائیو، مشاہد پالنہار ہے، روٹی روزی کا انتظام کرنے والا ہے، ڈگریاں بنانے والا، اولاد دینے والا، عزتیں دینے والا، امیر کو غریب اور غریب کو امیر کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وہ سارے نبی اس کے در کے بھکاری تھے، مانگتے تھے، اس کی آگے جھولی پھیلاتے تھے اور اس سے مانگتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہی کچھ ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا کہ نبیوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کہا ہو کہ میرے بندو تو میرے ساتھ فلاں فلاں کو پکار لیا۔ اس نے صرف یہی کہا: ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ بھائی، رب العالمین نے قرآن پاک نازل کیا، ایک نظام دیا ہم کو، ایک دستور دیا اور اس کا ہمیں پابند کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں عبادت اپنی رکھی اور اطاعت اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبیوں کی اطاعت کی جاتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ عبادت صرف اللہ کی اور اطاعت اللہ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس اطاعت میں کوئی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس کائنات میں نبیوں کے بعد، عزیزان محترم توجہ دیجئے، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، انسانوں میں اعلیٰ عرفہ مقام ہے۔ لیکن آپ بھی تقریر کرتے ہوئے جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو لوگوں سے کہا کہ لوگوں، جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم بھی میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو تمہارے اوپر میری اطاعت فرض نہیں، یعنی میری اطاعت بھی نہیں چل سکتی۔ اتنی عظیم شخصیت ہے اس کائنات میں کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام آتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آتا ہے۔ تو بھائیو، یہ اطاعت صرف اللہ، اس کے بعد رسول اللہ کی، اسی پر گفتگو ہوگی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ تقلید، اس کی حقیقت۔ تو آئیے، میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7: وما ارسلنا قبلك الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی جو رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، وہ مرد بھیجے ہیں، نوحی الیہم، ان کی طرف ہم نے وحی کی۔ فاسألوا اہل الذکر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم کو یقین نہ آئے، سمجھ نہ آئے تو جا کے پوچھ لو اہل علم سے۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے، اہل علم سے جا کر پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جا کے پوچھ لو اگر تم کو نہ معلوم ہو، بالبینات والزبر، دلیل کے ساتھ اور کتابوں کی روشنی میں، کتابوں کی دلائل کی روشنی میں ان سے پوچھ لو۔ بھائیو، جب انسان کتابوں کی روشنی میں کچھ بات پوچھتا ہے، دلیل مانگتا ہے، تو یہ تقلید نہیں کہلاتی۔ تقلید کے معنی آپ نے پچھلی مرتبہ سنے تھے کہ کسی غیر کی، یعنی
اللہ اس کے رسول کی، یعنی رسولوں کے علاوہ کسی کی بات کو بھی ماننا بغیر دلیل کے، دلیل نہ ہو کہتے ہم نے کہا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، حضرت صاحب نے جو کہہ دیا بس یہی آخری حرف ہے، حضرت صاحب سے بھی دلیل لی جائے، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل؟ صحابہ کرام دلیل لیتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، ایسا ہونا چاہیے، لوگوں نے کہا نہیں ہم تو اس طرح پاتے ہیں، کیا دلیل ہے تمہاری؟ ایک عورت نے پوچھا دادی کی حیثیت سے میرا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، میں نہیں پاتا، ان کے علم میں نہیں تھا. کہا نہیں، یہاں بہت ضروری ہے کہ توجہ دیجیے، آپ بات سمجھ آئے کہ ایک اور بات ہے. ایک عورت نے کہا ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پوتے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد میں سے مجھے حصہ دلایا دادی ہونے کی حیثیت سے، دادی ہونے کی حیثیت سے. کیا پتہ چلا؟ ابو بکر کا فرمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد رد ہو جاتا ہے. ایک تو یہ پتہ چلا. دوسرا، آج جو ہمارے ذہنوں میں شیطانوں نے ڈال دیا ہے کہ حضرت صاحب ہی پہنچے ہوئے ہیں، یہ علم کے آخری درجے پر ہے، ان کا علم ہی آخری ہے، یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے عالم ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں. ارے بھائی کتنے بھی بڑے فقیہ اور عالم بن جائیں ابو بکر کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. ابو بکر کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ اہل علم بولو نا، نہیں پہنچ سکتے. ابو بکر کا جب علم پورا نہیں ہے، ان کو نہیں پتا دادی کا حصہ اسلام کے اندر ہے کہ نہیں، تو کسی اور کو کیسے پورا پتا ہوگا؟ اس کا علم بھی ناقص ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک اس سے زیادہ علم والا موجود ہوتا ہے. کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سارا علم میرے پاس ہے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ اہل علم سے جا کے پوچھو. اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے، جو سابقہ اہل کتاب تھے، آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے. اللہ نے کہا ان سے پوچھ لو. پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ انسان تھے یا غیر انسان تھے، وہ تمہیں بتا دیں گے. تمام انبیاء انسانی تھے اور مرد تھے. بعض حضرات نے اس آیت سے تقلید کا اس بات کیا کہ اس سے تو تقلید ثابت ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اہل علم سے پوچھ لو. بھائیو یہ بات غلط ہے. کیوں؟ تقلید تو یہ ہے کہ ایک معین شخص، ایک معین، جیسے ہمارے یہاں لوگوں نے معین کیا ہوا ہے، کوئی شافعی کی تقلید کر رہا ہے، کوئی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کی تقلید، کوئی مالک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین ان کی تقلید کر رہا ہے. یہ شخصی تقلید. تو ایک معین شخص اور اس کی طرف ایک معین فقہ کو مرجع بنایا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ بغیر دلیل کے اس بات کو تسلیم کیا جائے جو وہ کہہ دیں. اس کے مقابلے میں آپ ہزاروں دلیل پیش کریں قرآن سے، حدیث سے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام نے کہا ہم یہ مانیں گے، ہمارے امام نے کہا ہم یہی مانیں گے. نہیں مانتے. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے اور آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا، حدیث سے پیش کریں، قرآن سنائیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہمارے اتنے بڑے بزرگ تھے، تم ان سے بڑھ کر دیکھو، وہ بہت بڑے عالم تھے، بس ہم انہی کی بات کو مانیں گے. ارے بھی قرآن کہتا ہے، حدیث کہتا ہے، ہم نہیں مانیں. تو بغیر دلیل کی بات اس کو مان لیتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر سے مراد کوئی متعین شخص نہیں لیا. جس کے پاس بھی علم ہے اس سے آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں. ہر وہ عالم جو تورات اور انجیل کا علم رکھتا تھا اس سے، بلکہ اس آیت سے تو تقلید شخصی کی نفی ہوتی ہے. اس میں تو علماء کی طرف رجوع کرنے کی تاکید ہے جو عوام کے لیے ناگزیر ہے، جس سے کسی کو مجال انکار نہیں ہے، نہ کسی کو
نہ کسی ایک ہی شخصیت کے دامن پکڑ لینے کا اس میں حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 آئی۔ ایک اور آیت سناتے ہیں جس سے تقلید کا رد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بس آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنے اختلافی امور میں اپنا فیصل حاکم نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تکلیف محسوس نہ کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ کتنے سچی بات کرتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں نبی کی بات آ جاتی ہے رد کر دیتے ہیں، اور اگر دکھلانے کے لیے مان لیں گے تو دل میں تکلیف ہوگی کہ ہم نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تکلیف بھی دل میں تجھے نہیں ہونی چاہیے، تب تو مومن رہے گا، ورنہ تو دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ نبی کی بات جس کو میں نے کہا، جن کو رحمت اللہ عالمین بنایا، سارے نبیوں کا نبی بنایا، تم ان کی بات کو رد کرتے رہو۔ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، اور پورے طور پر اسے تسلیم کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے امور میں رسول اللہ کو، سارے معاملات میں رسول اللہ کو فیصل تسلیم نہ کر لو۔ اور یاد رکھیے اس کا شان نزول امام بخاری نے یہ بیان کیا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے، پھوپھی کے بیٹے تھے۔ ان کی ایک کھیتی تھی، ان کا ایک انصاری بھائی سے جھگڑا ہو گیا پانی کے سیراب کرنے کے بارے میں۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ اے زبیر، جو آپ کا رشتہ دار ہے، کی ذات بھائی ہے، زبیر تم ایسا کرو، پانی پلانے کے بعد، سیراب کرنے کے بعد نہ سب تھوڑا بہت لینے کے بعد پانی کھول دو، تمہارے انصاری ساتھی کے کھیت میں بھی چلا جائے۔ یہ فیصلہ تھا، مومن کو ماننا چاہیے۔ وہ شخص کہنے لگا ہاں یہ آپ کے ذات بھائی ہے نا، اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ بہت بڑی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زبیر، پانی کو اچھی طرح سیراب کرو، اوپر دیواروں تک آ جائے، پھر اس کے بعد اس کے لیے چھوڑو۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا فیصلہ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کا دل رکھنے کے لیے اور اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ تم کم لے لو، اس کو چھوڑو۔ لیکن جب دوسرا فیصلہ کیا، جب اس نے غلط بات کی، تو آپ نے حق فیصلہ کیا کہ تمہارا حق پہلے بنتا ہے، پوری طرح لے لو جتنا تم کو چاہیے، پھر اس کے بعد آپ چھوڑو۔ اسی طرح فتح الباری میں اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ دو آدمیوں کا، ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں۔ فیصلہ لینے کی بات آئی، یہودی کہنے لگا اچھا چلو تمہارے نبی کے پاس فیصلہ لے لیتے ہیں۔ وہ مسلمان کہنے لگا نہیں، ہم کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ہم عمر کے پاس جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور جب لے جایا گیا دوسری روایت میں جیسے ہے، دونوں رسول اللہ کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا، جب دیکھا
یہودی کا حق بنتا تھا یہودی کے حق میں فیصلہ کرنا. مسلمان جو منافق تھا وہ کہنے کا نہیں میں نہیں مانتا. یہ جو آپ روایت ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ابن حجر، اس میں کعب بن اشرف کے پاس جانے کے لیے کہا اور دوسری روایت میں عمر بن خطاب کے پاس جانے کے لیے کہا. سیدنا عمر کے پاس جب پہنچے، سیدنا عمر فیصلہ کرنا چاہتے تھے. یہودی کہنے لگا پہلی بات سنو میری، فیصلہ کرنے سے پہلے توجہ بھائی، فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سنیے. کیا بات ہے؟ کہا آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. اچھا، پھر یہ بدبخت، یہ مسلمان مجھ سے فیصلہ لینے کے لیے، میں نبی کے سامنے کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے؟ کہ ابھی میں فیصلہ کروں. ابن کثیر نے بیان کی آپ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور زور سے مار کے اس منافق نام نہاد مسلمان کی گردن اتار دی اور کہا هذا قضاء من لم يرضى بقضاء رسول اللہ. یہ عمر کا فیصلہ ہے اس کے لیے جو رسول اللہ کے فیصلے پر راضی. رسول اللہ کے فیصلے آنے کے بعد امتیوں کی طرف جاتا ہے، انسانوں کی طرف جاتا ہے، دیگر انسانوں کی طرف جاتا ہے. رسول کی بات نہیں مانتا. یہ عمر فیصلہ کرتی ہے، عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے. ایسے منافقین کے لیے آج بھی عمر کی تلوار ہو تو ان کو پتہ چل جائے کہ نبی کے قول کو اور فعل کو اور سنت کو رد کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا اس کی سزا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے، اس سے بھی تقلید کا رد ہوتا ہے. اور اس کا شان نزول یہ ہے، جیسا کہ ابن جریر طبری سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری آیا رسول اللہ کے پاس، بڑا مغموم تھا، پریشان تھا. آپ نے پوچھا تم بڑے غمزدہ ہو، بڑے پریشان ہو، بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول دنیا میں ہم موجود ہیں، آپ بھی ہیں، میرا دل گھبراتا ہے، آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، میں بھاگ کر آتا ہوں، آپ کو مسجد نبوی میں دیکھ لیتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. چہرے پر انوار پر نظر پڑتے ہی میرے ہم دور ہو جاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے رسول پھر غم جو ہے اس بات کا کہ قیامت میں اپنی موت ذکر تو موت کیوں ہوتا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، آپ کی موت بھی یاد کرتا ہوں. پھر کہتا ہوں آپ جنت میں ہوں گے اور میں پتہ نہیں ان دخلت الجنت، اگر جنت میں چلا گیا تو آپ تو بڑے بڑے نبیوں ہیں اور رسولوں کے ساتھ ہوں گے اور میں کہاں ہوں گا، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو اللہ کے رسول جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں ہوں گا، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، تو میں اللہ کے رسول غمزدہ ہو جاتا ہوں، میں غمزدہ ہو جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل جائیے اور یہ آیت اتار دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیجیے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام و اکرام کیا. نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، بہت ہی اچھے ساتھی ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ صحابی غم نہ کر، وہ مسلمانوں سب کے لیے عام ہے. رسول کی جو اطاعت کرتا ہے وہ رسول کے ساتھ جنت. اللہ بہت بڑی خوش ہے.
بہت بڑی خوشخبری ہے. جیسے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا اعددت لها؟ تو نے کیا قیامت کی تیاری کیا کی؟ کوئی خاص کوئی تیاری ہے؟ کہ اللہ کے رسول کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے لیکن احب اللہ و رسولہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کائنات کے امام نے فرمایا انت مع من احببت تو جس سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ سچی محبت. یہ نہیں کہ ہماری طرح دعویٰ ہے عمل نہیں. محبت تقاضا کرتی ہے اس کے بعد ماننے کی. شاعر کہتا ہے عربی کا لو ان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. اگر تیری محبت رسول اللہ سے سچی ہوتی تو رسول کی بات مانتا. بات تو کسی اور کی مانتا ہے, کسی اور بابے کی مانتا ہے, کسی بزرگ کی مانتا ہے, کسی پیر کی, کسی محدث کی, کسی امام کی مانتا ہے. تیری محبت سچی نہیں, جھوٹی محبت, دعویٰ ہے بس. لو ان حبك صادقا لاطعته اگر تیری محبت سچی ہوتی تو رسول کی اطاعت کرتا. کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطيع. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے, اس کا فرما بردار ہوتا ہے. تو یہ خوشخبری ہے جو رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت بھی کرتا ہے, اور جو اطاعت کرتا ہے یہ سچی محبت کرنے والے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. پیارے بھائی آئیے ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں. سورۃ احزاب. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حالت بیان کرتا ہے جو رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, رد کر دیتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار. رونگٹے کھڑی کر دینے والی آیت ہے. جو سچا مومن ہے وہ ڈر جائے گا یار میرا کیا پتا, وہ آئندہ رسول کی سچی اطاعت ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار. جب چہروں کو آگ میں جلایا جائے گا اور الٹا اور پلٹا جائے گا, جیسے گوشت کو دنیا میں بھوننے کے لیے ایسے کبھی ایسے کیا جاتا ہے, اس طرح کیا جائے گا. یقولون یا لیتنا, وہ کہیں گے اے کاش. کیا کہیں گے؟ کاش کیا؟ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. ہم نے اطاعت کی تھی, کاش اطاعت. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کسی اور کی اطاعت کی تھی. بڑوں بزرگوں, برادری, پارٹی, چودھری, ان کی اطاعت کی تھی. یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. اللہ کی اطاعت کی ہوتی, اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا. اپنے جرم کا اقرار کریں گے. ہم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ ہم اپنے سرداروں کی اور اپنے بزرگوں اور بڑوں کی اطاعت کرتے تھے. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا, ہٹا دیا. حدیث سے نہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں یہ بڑے امام ہیں, وہ بیچارہ مان جاتا تھا مولوی کی بات اور رسول کی حدیث کو ٹھکرا دیتا تھا. پڑھتا بھی تھا, دیکھتا بھی تھا, لیکن عمل کی توفیق نہیں. کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. ہاں یاد رکھیے, ان تصیبہم فتنہ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ. جو رسول کی مخالفت کرتا ہے نا پھر اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ فتنہ یہی ہے کہ رسول کی بات جن کا کلمہ پڑھا رد کر دے, بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. اتنا بڑا فتنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آگے سنیں گے, کہ اگر تم مجھے دیکھو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد اس کو رد کر کے میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز اپناتا ہوں تو سمجھ لو کہ میرا دماغ خراب ہو چکا ہے. ایسا کام وہی کرے گا جو پاگل ہو چکا ہے. کلمہ جس کا پڑھا, جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ تم اس کی بات مانو, یہ ان کی بات ہی نہیں مانتا. یہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے, پھر اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی طرف اشارہ کر کے
کسی کو نہیں کہہ سکتے تھے میرا دماغ خراب ہو چکا اگر میں ایسا کروں. یہ ان کی تواضع تھی, سمجھانے کا ایک انداز تھا. پھر کیا کریں گے؟ یہ جو دنیا میں ایسے لوگوں کی اطاعت کرتے تھے نا, ان کے دشمن ہوں گے اور اللہ سے بد دعا کریں گے, کہیں گے اللہ ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا. اے اللہ جنہوں نے ہمیں رسول کی اطاعت سے ہٹایا اور جن کی وجہ سے ہم جہنم میں آج جل رہے ہیں, اے اللہ ان کو ڈبل عذاب کر, ان کو ڈبل عذاب کر. یہ ملا مولوی, یہ اور پیر فقیر, یہ جتنے اور لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں, شرک پہ لگا رہے ہیں اور نبی سے دور کر رہے ہیں, اے اللہ ان کو ڈبل عذاب کریں. اللہ اللہ. یہ آیت جو آپ کے سامنے آخر میں پڑھی, اس کے علاوہ جتنی آیتیں سب کے بارے میں علماء نے کہا. امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ابھی آپ کو سنائی ہے رد تقلید کی بہت بڑی دلیل ہے اور اس کے لیے تازیانہ عبرت ہے جو قرآن و سنت سے دور لوگوں کی تقلید کرتے ہیں اور گمراہی کی راہ کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں. یہ ان کے لیے ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ بہت سخت عذاب ہے. ایسے بھائیوں جیسے مرغی روسٹ کرنے کے لیے سیخ ڈال کر اس کے سینے سے اس کے دور سے نکال کر اس کو ایسے ایسے کرتے ہیں, انسان بھی جہنم کی آگ میں ایسے ایسے گمراہ ہوگا. اور یہ کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے, رسول اللہ کی بات کو رد کرنے والے ہیں. اے اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما کہ رسول کی بات آ جائے, دنیا کے سارے لوگوں کی بات ہم پہ چھوڑ دیں. شاعر نے کہا نا کہ مصور کھینچو نقشہ جس میں یہ صفائی ہو. اے اللہ یہ سب ساتھی اور جو بھی سنے, جب تک سنے, اے اللہ سب کو ایسا کر دے, سچی ہدایت عطا فرما کہ مصور کھینچو نقشہ جس میں صفائی ہو, ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر گردن جھکائی ہو. آپ کا آرڈر آ جائے, مومن کی گردن سر تسلیم خم ہو جائے. بھائیو پچھلی مرتبہ آپ نے معنی سنے تھے تقلید کے. میں ایک مرتبہ پھر ایک ان میں بہت ساری باتوں میں سے صرف ایک بات سنا دیتا ہوں تقلید کے معنی کو. مسلم الثبوت احناف کی بڑی زبردست کتاب ہے. وہ کیا تعریف کرتے ہیں؟ صفحہ نمبر 350 جلد 2 دوسری جلد مصر کی چھپی ہوئی. التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت, بغیر دلیل کے کسی کے قول یعنی نبی کے علاوہ کسی اور کی بات کو ماننا بغیر دلیل کے تقلید کہلاتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ احناف کہہ رہے ہیں, احناف کے علماء کہہ رہے ہیں. اب آپ کی مرضی, رسول کے علاوہ کسی اور کی بات کو دلیل سے مانیں یا بغیر دلیل کے. دلیل سے مانیں گے تو آپ تقلید کے دائرے سے نکل جائیں گے, اور اگر دلیل کے بغیر مان لیں گے جو کہہ دیا ہے پوچھتے بھی نہیں ہے, اچھا کم از کم تو بتا دیجیے نا کہ یہ کون سی کتاب ہے, یہ بھی نہیں, اتنا بھی زحمت نہیں کرتے. اس کی ہر چیز کو, اس کے حلال کو حلال, اس کے حرام کو حرام. یہ تقلید کا تو تازیانہ ہے نا کہ جو کام شیعہ کرتے تھے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یا بہت غلط کام کرتے ہیں, مکالا کرتے ہیں, متا کرتے ہیں, اور آپ بھی وہی کام حلالہ کے نام پہ کرتے ہیں تقلید کی وجہ سے. دل میں نیت ہوتی ہے کہ یار یہ اس کا گھر چلے گا نہیں, چلو میں اس سے شادی کر لیتا ہوں, اور اس سے 2 دن کے لیے 1 دن کے لیے. یہ جو نیت ہے آدمی کی طلاق دینے کی 1-2 دن کی, یہی اسی کو تو کہتے ہیں متا. ان کے اب یہی ہوتا ہے, یہ آپ نے دل میں رکھیں, یہ نکاح نہیں. لعن اللہ المحل والمحل. اللہ تعالیٰ لعنت کرے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے. اور یہ ہو رہا ہے, بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے, اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ
نبی کی واضح حدیث کو نہیں مانتے. آپ نے فرمایا ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہے. ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں نے 3 طلاق دی. آپ نے کہا جاؤ رجوع کر لو وہ ایک ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے 3 طلاق دی. آپ نے کہا ایک ہے جاؤ رجوع کرو. راجی ہاں فإن واحد. لیکن ہم نہیں مانتے. اللہ اور گھر اجاڑ دیتے ہیں. اب تو بہت سارے انہی میں سے علماء پریشان ہو گئے. تو بہت مشکل مسئلہ ہو رہا ہے. عزتیں خراب ہو رہی ہیں, عورتیں خراب ہو رہی ہیں, بچے خراب ہو رہے ہیں, مرد خراب ہو رہے ہیں. اس میں تو سوچنے کا اللہ نے موقع رکھا ہے. سوچنے دیجیے, ٹائم دیجیے. 3 مہینے کا ٹائم ہے. بڑے بڑے پیر کرم علی شاہ, جماعت اسلامی کے بہت سارے علماء, دیوبند کے بہت سارے علماء, اب اس پہ سوچنا پڑے گا. اس میں ہمیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. کل کی بات ہے, ایک شخص کل یا پرسوں کی بات آیا طلاق کا مسئلہ نہیں. میں نے کہا آپ کے مذہب کے مطابق تو ہو گئی اور حلالہ کرانا پڑے گا آپ کے مذہب کے مطابق جا کر کرتے ہیں آپ لوگ, لیکن قرآن و سنت کے مطابق اس عورت کی طلاق نہیں ہوئی. ترتیب طلاق نہیں. اور پھر میں نے کہا کہ صرف اس مسئلے میں نہیں قرآن کو حدیث کو مانو, باقی معاملات میں بھی پھر اللہ اس کے رسول کی بات کو مانو. وہ سب اچھی ہیں, صرف یہ اچھی نہیں جیسے یہ اچھی لگ رہی ہے نا, باقی بھی بہت اچھی ہیں, بہت قیمتی ہیں. صرف یہ نہیں کہ اس پہ آپ اپنا لیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں. پھر تو آپ جائیں اپنے مذہب پہ عمل کریں, سزا ہے. جب پھنس جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں قرآن حدیث کے, اور ایسے قرآن حدیث کو چراتے رہتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آئیے, بعض لوگ تقلید کے جو مؤیدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم رسول کی پیروی کرتے ہو, ہم اماموں کی تقلید کرتے ہیں. دونوں ایک ہی چیز ہے. رسول کی پیروی جو تم کرتی ہے بھی تو تقلید ہے. آپ بھی سنتے ہوں گے اس طرح لوگ کہتے ہیں تم بھی تو تقلید کرتے ہو, تم بھی تو نبی کی بات مانتے ہو نا, نبی بھی انسان تھے اور نبی کی بات مان رہے ہو تو وہ بھی تقلید ہے, ہم بھی تقلید کر رہے ہیں. آئیے بہت فرق ہے, کیونکہ رسول کی پیروی ہرگز تقلید نہیں ہے. کیوں کہ رسول کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ آرڈر دے رہا ہے. اللہ ہر ایک کے بارے میں نہیں آرڈر دے رہا, ان سے کہہ رہا پوچھ لو لیکن دلیل کے ساتھ. علماء سے پوچھو لیکن دلیل کے ساتھ. علماء کے قرآن و حدیث کے مطابق جو حلال بتائیں اس کو مانو, اور جو حرام بتائیں قرآن حدیث کے مطابق اس کو مانو. اگر عالم کوئی اپنی طرف سے کہتا ہے قرآن کے خلاف, کوئی فتویٰ دیتا ہے قرآن میں وہ چیز حلال ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ حرام ہے, قرآن میں اگر کوئی چیز حرام ہے وہ کہتا ہے حلال ہے, اگر تم اس کی مانتے ہو تم اس کی پوجا کر رہے ہو, تم نے اس کو رب بنایا ہوا ہے, تم اس کی تقلید بھی کر رہے ہو, اور اسلام نے اس سے منع کیا. تو نبی کی اطاعت تقلید نہیں. اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فقہ اکبر میں فرماتے ہیں ان کل مکلف مأمور بمعرفت اللہ. میں ترجمہ کر دیتا ہوں ٹائم کی قلت کے پیش نظر. ہر ایک انسان اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا مأمور ہے. اللہ نے کہا ہے والعصر ان الانسان الا الذين آمنوا فاعلم انه لا اله الا اللہ. اللہ نے کہا کہ علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے. علم حاصل کرو, اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو. ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے, اس کے رسول کی معرفت حاصل کرے, دین کی اسلام کی معرفت حاصل کرے, فرض ہے. تو کہتے ہیں امام شافعی ہر انسان, ہر ایک پر اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ مامور ہے, اور زن اور تقلید سے علم معرفت حاصل, ظنی گمان سے اور تقلید سے علم اور معرفت حاصل نہیں ہو سکتا.
اس لیے کہ زن کا معنی تجویز الامرین ہے، دو کاموں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا، یہ زن ہوتا ہے، اور کسی کے قول کو بلا دلیل قبول کرنا یہ تقلید ہے، اور جو علم سے خارج ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، مسلم الثبوت ہمارے احناف کی معتبر کتاب، وہ کہتے ہیں اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ اللہ کے موجود ہونے اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اور تقلید سے یہ علم حاصل ہو سکتا نہیں۔ اس لیے تقلید میں کذب، جھوٹ کا احتمال ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی تقلید نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم الثبوت میں ایک اور دلیل، فالرجوع الى النبی اولا الاجماع، رسول کی بات ماننا۔ بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں یار جب ہم زیادہ سنتے ہیں نام سے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کہتے ہیں تم تو منکر ہو اجماع کے۔ ہم اجماع کے منکر نہیں، اور تم اجتہاد کے بھی منکر ہو، قیاس کے بھی نہ منکر نہیں۔ ہم سب سے پہلا درجہ دیتے ہیں اللہ اس کے رسول، اس کے بعد اجماع امت، اور اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ آپ تو اجتہاد کا دروازہ صرف اپنے امام تک مانتے ہیں، 2 3 4 5 امام کے جو گزرے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ تو بند کرتے ہیں، ہم قیامت تک مانتے ہیں اجتہاد جاری ہے، ساری ہے، کھلا ہے دروازہ۔ تو سنیے، اجماع، رسول کی بات ماننا، اجماع پر عمل کرنا، یا بے علم کا عالم کے قول، آپ کے پاس علم نہیں ہے لیکن عالم کے قول پر عمل کرنا، جو بتا دے ہاں جی اللہ اس کے رسول کے یہ فرمان ہے، آپ اس میں مان جاتے ہیں، تو یہ تقلید نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ اس کے رسول کی بات کرو۔ لیکن وہ کہے قرآن حدیث کے خلاف، آپ کو پتہ بھی چل جائے، علم بھی آ جائے، لوگ بتا بھی نہیں، پھر بھی آپ نہ مانیں کہ ہمارے بڑے بزرگ بہت بڑے عالم تھے، پھر تو آپ اس کی تقلید کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اجماع پر عمل کرنا، یا بے علم کا عالم کے قول پر عمل کرنا، قاضی کا گواہوں کے قول پر اعتبار کرنا تقلید نہیں، کیونکہ قرآن ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تم بھی تو تقلید کرتے ہو، اجماع مان لیا علماء کا، یہ تقلید نہیں، وہ اجماع علماء جو بیٹھ کے کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، اس سے استنباط کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے دین کی طرف دلائل اور دلائل واضحہ سے بلاتا ہوں، دلائل، نبی بھی دلیل سے بلاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جو شخص میرا تابعدار ہے، اور اللہ پاک ہے سبحان اللہ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد، آپ اکثر سنتے ہیں، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام باتوں میں بہتر اللہ کی کتاب ہے، اور سب راہوں سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ اور طریقہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب صاف ہے کہ کتاب الہی کی ہوتے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی موجودگی میں کسی فقیہ اور امام کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، بخاری اور مسلم، بخاری کی روایت ہے اور مسلم مشکات میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی تو کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اجر مل رہا ہے نا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں من رغب عن سنتی، جو میری سنت سے روگردانی کرے، فلیس منی، مجھ میں سے نہیں۔ نبی کی بات آ جاتی ہے وہ مانتا نہیں ہے، تو یہ مجھ پہ سے نہیں ہے۔ سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، مرسل روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله کتاب اللہ و سنت رسولی. موطا امام مالک آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور سنیے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ. لوگوں سنو، اور خاص طور پہ اس دور کے وہ لوگ سنیں جو کائنات کے امام کی بات کو رد کرتے ہیں، حدیث کو رد کرتے ہیں، سنت کو چھوڑتے ہیں صرف اپنے بڑے امام کی وجہ سے، اپنے بزرگ کی وجہ سے، اپنے کسی پیر بابے کی وجہ سے. سنیں ان پار سارے پیر بابے اور ان سارے اماموں اور فقیہوں سے بڑھ کر بھائیو موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ سے اللہ نے گفتگو کی. نبی کائنات فرماتا اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم اے امت محمد مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرنے لگ جاؤ، ان کی بات مانو، میری حدیث کو، میری سنت کو، میری بات کو تم چھوڑ دو، یاد رکھو لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، بھٹک جاؤ. کائنات کا امام فرما رہا ہے، دارمی کی روایت ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے. اور بھائیو ایک روایت میں تو یہاں تک ہے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہو کر آ جائے جب تک وہ مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کریں گے ان کی بھی نجات ہو سکتی. اقوال صحابہ سے تقلید کر حدیث سے تھا، اب اقوال صحابہ سے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہو کان یقول لا یقلدن رجلا فی دینہ فإن آمن آمن وإن کفر کفر. میزان شعرانی. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کوئی کسی کی تقلید نہ کرے، کوئی کسی کی تقلید نہ کرے. کیوں؟ ہرگز تقلید نہ کرے، کیونکہ اگر وہ ایمان لائے گا جس کی تقلید کرتے تو ایمان لاؤ گے، اگر وہ کفر کرے گا تو تم کفر بھی کرو گے. کیوں؟ تم کو تو علم سے اور دلیل سے کوئی واسطہ ہی نہیں نا. تقلید کا معنی ہی ہے کہ بغیر دلیل کی بات مانو، نبی کے علاوہ لوگوں کی بات کو مانو. تو کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ ایمان لائے گا اچھی بات کرے گا تم بھی اس کے پیچھے چلو گے، جب وہ کفر والی اور بیماری والی بات کرے گا تم اس کے پیچھے چلو گے. ایسا مت کرو. یہ عبداللہ بن مسعود حضرات ان کا بڑا نام لیتے ہیں. ایک مضطرب حدیث لے کر بہت ساری ٹھوس اور صحیح حدیث کے مقابلے میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مضطرب یعنی ضعیف کا ایک قسم ہے، ضعیف کی قسم ہے کہ آپ نے رفع دین ایک مرتبہ کیا نہیں کیا اس کو، اب حالانکہ کھلی واضح دی کر حدیثیں ہیں. یہ عبداللہ بن مسعود بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں. یہ تو تقلید کی دجیاں بھی کھیل رہے ہیں، پر اچھے اڑا رہے ہیں. اب کیا کرو گے؟ بہت مانتے ہو نا، پھر یہ بھی مانتے ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بات مانو، کسی کی تقلید مت کرو. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارائیت اللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حج تمتع کے بارے میں، عبداللہ بن عمر سیدنا عمر نے اپنے دور میں لوگوں کو حج تمتع کرنے سے منع کر دیا تھا، فتویٰ دیا تھا کہ حج تمتع مت کرو. کوئی حکمت تھی، کوئی اپنی ان کی مصلحت تھی، چاہتے تھے کہ بیت اللہ شریف زیادہ دیر تک آباد رہے، کہہ دیا کہ حج تمتع. ایک شخص آیا کہ آپ کے بابا تو حج تمتع سے منع کرتے ہیں. حج تمتع آپ کو معلوم ہے کہ آدمی جا کے عمرہ کرے پھر اس کے بعد احرام کھول دے اور آزادی سے رہے جتنے دن رہتا ہے، 10 دن 15 دن 1 مہینہ جب تک وہ رہ رہا، پھر اس کے بعد 8ویں تاریخ کو احرام باندھتا ہے، حج کرتا ہے. اتنے دن تک وہ آزاد رہتا ہے، بیوی سے مل سکتا ہے.
کپڑے سینے میں پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. سیدنا عمر نے منع کیا. ایک شخص آیا تو آپ نے اس سے پوچھا ارأیت ان کان ابی نہا عنها وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ اگر میرا بابا منع کرتے ہیں اور رسول اللہ نے تو وہی کام کیا ہے، حج تمتع کیا، یا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا اور اس کو پسند کیا، تو بتاؤ امر ربی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا کے حکم کی پیروی کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پیروی کی جائے گی؟ فقال الرجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا، اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ کی بات مانی جائے گی. فقال لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، اس کو پسند کیا. ترمذی کی روایت ہے. اللہ اکبر. بھائیو، امام احمد بن حنبل کا ایک قول سونے سے لکھنے سے قابل ہے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. کہتے ہیں تقلید انسان کے دل کی بصارت کو تحقیق حق سے اندھا کر دیتی ہے. تحقیق کے حق سے اندھا کر دیتی ہے. تحقیق کی طرف آنے نہیں دیتی، اندھا کر دیتی ہے، دل کو مردہ کر دیتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم شخصیت ہے. اور جن کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے. تو عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات بھی نبی کے مقابلے میں چل سکتی. یہ اسلام ہے، یہ ہے اسلام. ابو بکر کی بھی نہیں چل سکتی. تو ان کے بعد اگر 200 سال کے بعد، 150 سال، 100 سال کے بعد جو صحابی بھی نہیں، ان کی بات کیسے چل سکتی؟ شیخ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے. مشکات کی شرح لکھی انہوں نے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں اسی تقلید کے بارے میں والمعنى ان هذا يكفي في الجواب ان كنت من اهل التحقيق دون اهل التقلید. کہتے ہیں یہ شرح موطا حاشیہ ترمذی صفحہ نمبر 101 کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی ہوتے ہوئے سیدنا عمر کے قول کو ترک کیا جا رہا ہے تو کوئی اور امام وغیرہ کی کیا حیثیت ہے اس کا معاملے میں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یؤخذ من سنت عمر. عمر کی سنت سے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فخر الانبیاء، ان کی سنت لائق تر ہے کہ اس میں عمل کیا جائے. عمر کے مقابلے میں، عمر کی سنت کے مقابلے میں کس کی سنت چلے گی؟ کس کی چلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. کون کہہ رہے ہیں؟ عائشہ فرماتی ہیں ایک شخص آیا عروہ بن زبیر، یہ بھی عالم ہے بہت بڑے، آ کر کہنے لگے عبداللہ بن عباس کو اضللت الناس. عروہ بن زبیر آ کے کہنے لگے لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہو. یہ ابن عباس، اے ابن عباس، قال وما ذاک یا عروہ، اے عروہ یہ بہت بڑی بات ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو. کیسے؟ غصہ نہیں مارا، دلیل مار رہے ہیں. تم بتاؤ مجھے کیسے میں گمراہ کر رہا ہوں؟ ہم ہوتے تو اس کی پٹائی شروع کر دیتے، اور ہمارے ملا مولوی ہوتے تو آج ان سے جب مسئلے پوچھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اٹھتے ہو کہ اٹھوائیں. انہی کے نمازی 10 سال 20 سال تک ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا چیز صاحب صحیح بات کہہ رہا ہوں، جب وہ قرآن حدیث میں کہیں دیکھ لیتا ہے، بخاری پڑھ لیتا ہے، نبی کے نماز کے صحیح طریقہ کہیں دیکھ لیتا ہے، ان سے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر بھی مجھ سے کہتا ہے کہ یہ تو نبی کی حدیث ہے حضرت، کیسے چھوڑ دیں؟ اس کا ایمان اس کو جھنجھوڑتا ہے
تو پھر اپنے ہی 20 سال کے نمازی کو کہتے ہیں اٹھتے ہو کہ اٹھوائیں، ہمارے گنڈے تم کو اٹھا کے بات نہیں دیں گے. یہ گنڈا گردی ہے اللہ کے ساتھ، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. اب دیکھیں تو جا کر ذرا سی آپ کوئی بات تو کر کے دیکھیں، فائرنگیں شروع ہو جاتی ہے، چھڑیاں نکال آتی ہیں. ذرا یہ حال ہو چکا ہے، گروہ بندیاں ہو رہی ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ عبداللہ بن عباس، یہ حبر الامہ، نبی کے چچا زاد بھائی، یہ کہتے ہیں کیسے میں کیسے گمراہ کر رہا ہوں لوگوں کو. آج آپ کسی مولوی کو بولتے تو دیکھیے، پھر اپنی خیر بنائیے. لیکن عبداللہ بن عباس صبر کے ساتھ کہتے ہیں وما ذاک یا عروہ، عروہ کیسے؟ قال تفتی الناس انہم اذا طافوا بالبیت فقد حلوا. تم لوگوں کو کہتے ہو کہ جب طواف کر لو تو حلال ہو جاؤ، یعنی حج تمتع کر حلال ہو جاؤ. حج تمتع کا ارادہ کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف جب تم کر لو، عمرہ کر کے تم حلال ہو جاؤ، حج تمتع میں حلال ہو جاتا ہے. تو تم ایسا کہتے ہو. وَقَالَ أَبُو بَكْرَ وَعُمَرْ يَجِيئَانِ مُلَبَّيَيْنِ بِالْحَجِّ فَلَا يَزَالَانِ مُحْرَمَيْنِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ. ابو بکر عمر تو آتے تھے، وہ تو پھر ایسے ہی احرام میں رہتے تھے یہاں تک کہ وہ تلبیہ کا دن ہو جاتا تھا. إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ، یہاں تک کہ عید کا دن ہو جاتا تھا، نحر والا دن. وہ اسی حالت کو بیچ میں نہیں کہ احرام کھولتے تھے. اب کیا کہا؟ سنیے، دل تھام کے سنیے. ہم لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، سنیے، لوگوں کے قول کو رسول اللہ کے قول کو مقدم کرتے ہیں. آئے تھے بڑے دھڑلے سے، تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. عبداللہ بن عباس نے بڑے دھیمے انداز میں سوال کیا، اب اس کو پکڑا اور کہا بِهَذَا أَضْلَلْتُمْ. اس طرح اے عروہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، میں نہیں، تم گمراہ کر رہے ہو. کیوں؟ فرمایا احدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم کو رسول اللہ کی بات کرتا ہوں، ان کی حدیث، ان کی سنت بیان کرتا ہوں. اور تحدثونی عن ابی بکر و عمر، اور تم ابو بکر کی بات کرتے ہو، عمر کی بات کرتے ہو. نبی کے مقابلے میں بات کرنے والے لوگ گمراہ ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اس طرح تم گمراہ ہو چکے ہو. کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس کہہ رہا ہے. تو بتائیے بھائیو، نبی کے مقابلے میں عروہ اگر ابو بکر عمر کی بات کرے، وہ عبداللہ بن عباس کہے کہ تم پھر گمراہ ہو گئے. اب گمراہی تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. تو نبی کے مقابلے میں ان کے بعد ابو بکر بھی نہیں، عمر بھی نہیں، کوئی اور لوگوں کو آپ ان کے مقابلے میں پیش کریں تو گمراہوں کو گمراہ نہ کیا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں انکا من فقہاء البصرہ. اے جابر، تم فقہاء بصرہ کے فقہاء میں سے ہو، علماء میں سے ہو. دیکھو، فلا تفتی الا بقرآن ناطق، اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو، فتویٰ دینا ہو، قرآن سے دینا یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دینا. فإنک فإن فعلت غیر ذلک ہلکت وأہلکت. دارمی کہ اگر تم نے اس کے علاوہ کوئی اور کام کیا، فتویٰ کسی اور چیز سے دیا، تو یاد رکھو تم خود گمراہ ہو جاؤ گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دو گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، آؤ قرآن سے فیصلہ کرو، حدیث سے فیصلہ کرو. علماء کی بات وہی مانو جو قرآن کے قریب ہے، جو حدیث کے قریب ہے. اس سے ٹکراتی نہیں، اگر ٹکراتی ہے تو اس کو چھوڑ دو اور نبی کی بات کو لے لو. بھائیو، تقلید کا رد آپ کو قرآن سے سنایا، آپ کو حدیث سے سنایا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑے موتی اور لولوں اور بہت قد و کاوش والی یہ باتیں ہیں، سنبھال کے رکھنے والی چیز ہے. اللہ کے فضل و کرم سے قرآن سے سنا، حدیث سے سنا، صحابہ کے سنا. آئیے آپ کو تابعین، تبع تابعین کا بھی قول سناتا ہوں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد صح اجماع الصحابہ، صحابہ کا اجماع، ان سے تمام کے تمام سے شروع سے لے کے آخر جتنے بھی صحابہ تھے سب اجماع ہے. تابعین کا شروع سے لے کے آخر تک کا، تبع تابعین کا شروع سے لے کے آخر تک کا، علی امتناع والمنع
من ان يقصد احد الى قول انسان، کہ کوئی شخص اپنے میں سے یا اپنے سابقین میں سے کسی انسان کے سب قول پر عمل کرے، اس کی تمام باتوں پر عمل کرے. اس سے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سب نے منع کیا ہے، سب نے منع کیا ہے. جیسے امام مالک فرماتے ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے. ہر عالم کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. جو اس کی صحیح ہے قرآن و سنت کے مطابق اس کو لے لو، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو. یہ سارے صحابہ، سارے تابعین کا یہ قول ہے. یار بھائیو، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت عالم تھے. ان کا احترام کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں. اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم کھاتے ہیں، ان کا احترام دل سے کرتے ہیں. ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ دل سے، اوپر سے نہیں، دکھلانے کے لیے دل سے. کیوں؟ ان کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تھا. آج اپنے آپ کو حنفی کہنے والے ان کے عقیدے پر نہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ان کے بڑے بڑے علماء آ کر اسٹیج پر کہتے ہیں ہم مسلکاً حنفی ہیں لیکن عقیدتاً ماتریدی ہیں. کہتے ہیں، سنا ہوگا، ہم ماتریدی معتزلی عقیدہ ہیں. امام حنیفہ کا عقیدہ بھی ان کو پسند نہیں آیا، ہم کو ان کا عقیدہ بھی اچھا لگتا ہے اور ان کی بات بھی اچھی لگتی ہے. اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں، سنیے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اتنا بڑا امام ہم نے ان کو مانا، ہم ان کا عقیدہ بھی اپناتے ہیں. وہ کہتے ہیں مردے نہیں سن سکتے، اللہ کے جو بھی صفات ہے اس میں تعویل نہیں ہے. معتزلی تعویل کرتے ہیں، کسی کا رد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، جو اللہ کی صفات جس طرح ہم اسی طرح اس کو مانتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ہے ہم مانتے ہیں. یہ تعویل کرتے ہیں ہاتھ سے مراد قدرت، ہاتھ سے مراد قدرت، ہم نہیں تعویل کرتے. اللہ امام حنیفہ تعویل نہیں کرتے تھے، تعطیل نہیں کرتے تھے. اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر تھے، جو ہمارا عقیدہ اللہ کے عقیدے کا ہے. تو وہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی. جو صحیح حدیث ہو، اے میرے ماننے والوں، وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا راستہ ہے، وہی میرا طریقہ ہے. میرا قول، میرا فرمان اگر نبی کے حدیث کے مقابلے میں ہو، میرے قول کو مار دینا دیوار پر اور نبی کے قول کو لے لینا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ابن عابدین فی حاشیہ. اور سنیے، ابن الحمام یہ بہت بڑے حنفی عالم ہیں، بہت زبردست عالم ہیں. سرتاج الاحناف کہلاتا ہے، احناف کے تاج. یہ امام حنیفہ سے ایک قول نقل کرتے ہیں، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ امام حنیفہ کی کسی بات کو لے جب تک اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا ماخذ کیا، کہاں سے لیا، اس کی دلیل کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ جب تک اس کو میرے قول، ابو حنیفہ کے قول کی دلیل نہیں معلوم، اس کے لیے حلال ہی نہیں کہ ان کی قول کو اپنائے. پھر سن لیجیے، لا يحل، حلال ہی نہیں ہے، لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. اور سنیے، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انما انا بشر اخطئ واصيب. ہم بشر ہیں، انسان ہیں. اگرچہ بہت اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، لیکن ہم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں، کوئی فتویٰ دیتے ہیں، فانظروا فی رأیی، ہمارے جو فتویٰ ہے، رائے ہے، اس پر غور کرو. فَقُلْ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ، ہمارے جو بات، جو حدیث، ہمارے جو فتویٰ قرآن و سنت سے موافقت کر جائے اس کو لے لو. وَقُلْ مَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ السُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ، جو کتاب، ہماری بات، ہمارا فتویٰ جو قرآن و سنت سے موافقت نہ کرے اس کو چھوڑ دو. کتنی دل لگی بات کہی، کتنی سچی بات کہی. کس نے؟ اللہ اکبر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر کہتے ہیں، لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے نبی کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ساری بات لی جائے
اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، اس کی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما من احد الا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول او اصلت من اصل فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله وهو قولي۔ سنیے بڑی بات کہتے ہیں، ہر شخص کا یہ حال ہے کہ سنت کبھی اس کے سامنے ہوگی اور کبھی مخفی ہوگی۔ کتنا بھی بڑا عالم ہو، ممکن ہے کوئی بات اس کو نہ پہنچی، کوئی حدیث نہ پہنچی۔ عمر کتنے بڑے تھے نا، عمر ان کو پتہ ہی نہ تھا کہ 3 مرتبہ سلام کر کے آدمی واپس جائے گا۔ قصہ سنا ہوگا، معلوم ہے ایک شخص آئے، ایک صحابی 3 مرتبہ سلام کر کے واپس جانے لگے، یہ مصروف تھے، تھوڑی دیر بعد نکلے، کہاں ہے کہاں بلاؤ، سلام کر کے 3 مرتبہ واپس جا رہے، کہا رسول کون ہے، گواہی لے کر بات نہیں مان رہے۔ وہ بھاگے بھاگے آئے مسجد میں، بھائی عمر مار دیں گے مجھے، بہت ماریں گے، برا لگائیں گے، میری پیٹھ بچاؤ، میرے حق میں گواہی دو۔ لوگوں نے کہا تو بچہ گواہی دے دے گا، آ گئے اور آ کے گواہی دی کہ ہاں رسول اللہ نے ایسا فرمایا۔ اس سے کیا پتہ چلا، عمر جیسے اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے انسان کو بھی حدیث پوشیدہ تھی، نہیں پتہ چلے، نہیں پتہ چلا۔ تو شافعی صحیح کہہ رہے ہیں، ہر آدمی سے کوئی حدیث پوشیدہ، علم پوشیدہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا جب میں کوئی بات کہوں یا کوئی اصول بیان کروں اور وہ رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو، تو اس وقت میں کوئی بات کروں رسول کے خلاف ہو، تو اس وقت رسول اللہ کے قول کو تسلیم کرو، وہی میرا قول ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پھر رسول کی بات کو مانو، وہی میرا قول ہے، وہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے، وہی امام مالک کا قول ہے، وہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ پھر فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی۔ اور سنیے، میں نے جو آپ کو بات سنائی تھی کہ میری عقل چلی ہے، سمجھو کہ میں دیوانہ اور پاگل ہو چکا ہوں اگر میں نبی کی بات کے خلاف کوئی بات کروں۔ کون کہتے ہیں؟ عربی سنیے اس کی، اذا رأيتموني اقول قولا وقد صح عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم خلافه۔ اگر میں کوئی بات کروں، تم مجھے دیکھو کوئی بات کرتا ہوں، کوئی فتویٰ دیتا ہوں، کوئی حکم لگاتا ہوں، وقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافه، اور نبی سے میرا خلاف ثابت ہے، نبی کے قول سے میری بات کی نفی ہو رہی ہے، اور میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو نبی کے قول کے خلاف ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ۔ جان لو دنیا والو، اب شافعی رحمۃ اللہ، امام شافعی کا عقل کام نہیں کر رہی، ان کا دماغ چل گیا ہے۔ بات سمجھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رواہ ابن ابی حاتم آداب الشافعی، ابو نعیم فی الحلیہ، ابن عساکر بسند صحیح۔ آخری قول سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بھائیوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدنی، شاگرد سے کہتے ہیں میری تقلید نہ کرنا، اندھا بن کے میری بات نہ ماننا، دلیل سے ماننا، دلیل والی بات ماننا۔ لا تقلدنی ولا تقلد مالک، مالک کی بھی تقلید نہ کرنا، ولا الشافعی، امام شافعی کی تقلید نہ کرنا، ولا الاوزاعی، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرنا، ولا الثوری، اور نہ امام ثوری کی تقلید کرنا۔ خود من حیث اخذوا، علم کہیں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے علم حاصل کیا ہے، قرآن و سنت سے لو۔ ہاں ان کی شرح سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی باتیں اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے سر آنکھوں پر، اگر ان کی باتیں، ان کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، لیکن بات محمد مصطفیٰ کی بات ہے جس کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور پھر آپ ایک عجیب بات کرتے ہیں، من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کی حدیث کو، آج ان تمام لوگوں کے لیے جو نبی کی حدیث کو رد کرتے ہیں، دھڑلے سے رد کرتے ہیں، بغیر کسی حیا کے رد کرتے ہیں۔ سن لو امام احمد بن حنبل کا قول، من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو على شفا هلكة، جو رسول اللہ کی حدیث کو رد کرتا ہے وہ ہلاکت کے قریب ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہمیں اپنا بنا کے رکھ، اپنے نبی کا بنا کے رکھ. اے رب العالمین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اے اللہ تو سے جنت مانگتے ہیں. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اور ایسے کام بھی تجھ سے طلب کرتے جو ہمیں جنت کے قریب کر دیں. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللہ جہنم سے پناہ پکڑتے ہیں اور ان عمل سے بھی جو ہمیں جہنم سے قریب کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.